سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا عین عبادت ہے، اور اسی عبادت میں مشغول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام مخلوقات اس عبادت میں بھی مشغول ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کوئی تصانیف کے ذریعے، قلم کے ذریعے، کوئی زبان کے ذریعے، کوئی عمل کے ذریعے، کوئی منقبت اور نعت کے ذریعے، یعنی کہ مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس تذکرہ کو وہ اپنی نجات اور بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایسے بدبخت لوگ بھی جنم لیتے ہیں، ایسے شقی بدبخت لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ حرکات، نازیبہ الفاظ اور گفتگو کر جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب کے علاوہ اللہ رب العزت دنیا میں ہی ان کو عبرت کا نشان بنا لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ضرور بضرور کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ رہتی دنیا کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ابو لہب، ام جمیل اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ کا ذکر کیا تھا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے رہتے تھے۔ ان تینوں کا کیسے عبرتناک انجام ہوا وہ پچھلی ویڈیو میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل اور عتبہ کا عبرتناک انجام کیسے ہوا، اس ویڈیو کا لنک آپ کو آئی بٹن پہ مل جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کعب بن اشرف کو، کہ کعب بن اشرف کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہودی قبائل میں سے ایک طاقتور قبیلے اور اس کے بعد یہودیوں میں ایک مالدار شخص کے طور پر مشہور تھا۔ مالدار اتنا تھا کہ جتنے بھی یہودی پیشوا یا جتنے بھی یہودی علماء ہوتے تھے ان کی تنخواہیں اور ان کو اجرت اور اسی طرح ان کو تحفہ یا تحائف وغیرہ اپنی ذاتی مال سے ادا کیا کرتا تھا۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے شعر و شاعری میں بھی کمال رکھتا تھا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ اس میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا جو کردار ادا کیا جاتا تھا وہ شعر و شاعری کے ذریعے کیا جاتا تھا، اور کوئی بھی بات اگر کوئی شخص چاہتا کہ پورے عرب میں پھیل جائے تو شعر و شاعری میں اگر وہ کہہ جاتا تو شعر و شاعری والی گفتگو زیادہ مشہور ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے یہ صرف یہودیوں میں نہیں بلکہ پورے عرب قبائل پر بھی اس کا ایک خاص اثر و رسوخ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ جب جنگ بدر ہوتی ہے تو یہ تو خواہش یہ رکھتے ہیں کہ شاید اب مسلمان ختم ہو جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اثر و رسوخ مدینہ پہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی خواہش کا الٹ ہوتا ہے اور بدر میں 70 بڑے بڑے مشرکین مارے جاتے ہیں اور 70 ہی گرفتار ہوتے ہیں۔ اس شکست کے بعد ان کو ایک بہت بڑا صدمہ لگتا ہے، اور اس کے بعد یہ مدینہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جا کے تمام سرداران سے ملتے ہیں، اور جو سرداران ان کے قتل کیے جا چکے ہوتے ہیں ان کی تعزیت کرتا ہے، اور تعزیت کرنے کے بعد اس نے ایک مرثیہ لکھا ہوتا ہے، انہی 70 سردار جو مارے گئے ہوتے ہیں ان کی یاد میں ایک دردناک مرثیہ لکھا ہوتا ہے، اور جب یہ مرثیہ وہاں پہ سناتا ہے تو قریش مکہ میں ایک بار دوبارہ ایک ماتم برپا ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا دردناک اشعار کہتا ہے کہ خود بھی روتا جاتا ہے اور جو سامعین ہوتے ہیں ان کو بھی رلاتا جاتا ہے، اور ماتم کرنے اور رونے کے بعد یہ پھر ہر ایک سردار سے الگ الگ طور پہ ملتا ہے اور ان سب کو اس بات پر دوبارہ راضی کرتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ پر دوبارہ سے حملہ کریں اور اپنے سرداران کا بدلہ لیں، اور اس کے بعد جا کے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے تمام سردارانوں سے یہ حلف لیتا ہے کہ تم مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرو گے، اور اس چڑھائی میں یہودی آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ان سب کو اس بات پر قائل کرنے اور راضی کرنے کے بعد دوبارہ واپس یہ مدینہ آتا ہے، اور مدینہ میں پہنچنے کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں اشعار کہتا ہے، ہجو بیان کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے علاوہ اس کی سازشیں یہیں پر جا کر نہیں رکتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور کفار مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دوبارہ جنگ پہ ابھارنے کے بعد یہ بذات خود بھی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر لے۔ جب کعب بن اشرف کا فساد
حد سے بڑھ جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ابن اشرف کے فساد سے ہمیں بچانا۔ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعب بن اشرف کے قتل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے گا۔ تو روایت میں آتا ہے اس وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، کعب بن اشرف کو میں قتل کروں گا، لیکن اس سے پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ جب میں کعب بن اشرف کو قتل کروں تو اس کے لیے کوئی ہیلہ اختیار کروں۔ ہیلت اختیار کرنے سے مراد یہ کہ ایسی بات کروں کہ جس سے ظاہراً یہ ہو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت کعب بن اشرف سے کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ تم وہاں پہ جس طرح بھی ہیلے اختیار کرو اور جس طرح بھی قیل وقال کرو اس کی تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ کے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 2-3 صحابہ اس مہم کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ دن کے وقت جاتے ہیں اور کعب بن اشرف سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان میں جو ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ سے ملاقات کرتے ہیں تو اس سے شروع میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ غلہ، بہت کم مقدار میں یہ ان سے ادھار غلہ مانگتے ہیں۔ کعب بن اشرف غلہ مانگنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ رکھتا ہے کہ تم اپنی بیویاں میرے پاس عاریتاً رکھ لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جواب دیتے ہیں کہ تم بہت ہی خوبصورت شخص ہو اور ہم کس طور پر یعنی غیرت کے خلاف ہے کہ ہم بیویاں تمہارے پاس رکھیں۔ اس کے بعد کعب بن اشرف کہتا ہے اگر بیویاں میرے پاس عاریتاً نہیں رکھتے تو اپنی اولاد میرے پاس عاریتاً رکھ دو اور مجھ سے غلہ لے جاؤ۔ جواب میں صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے بعد میں آر ہوگی کہ ہمارے بچوں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ غلے کے لیے تمہیں کعب بن اشرف کے پاس عاریتاً رکھا گیا تھا، اس لیے ہم بچوں کو بھی نہیں رکھ سکتے، بیویوں کو بھی عاریتاً نہیں رکھ سکتے، البتہ ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس عاریتاً رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ملیں گے اور ہم اپنا اسلحہ تمہارے پاس جمع کر دیں گے۔ اس کے بعد یہی صحابہ کرام آدھی رات کو جاتے ہیں اور کعب بن اشرف کو بلاتے ہیں۔ کعب بن اشرف کی ان دنوں نئی نئی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور کعب بن اشرف اپنے گھر کے دوسرے منزل پہ رہ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ بلاتے ہیں تو اس وقت اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کعب بن اشرف کو باہر نکلنے سے منع کرتی ہے اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں شر والی آواز پہچان جاتی ہوں اور اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے، تم باہر نہ جاؤ۔ لیکن کعب بن اشرف کہتا ہے کہ اس میں میرا رضائی بھائی بھی ہے اور یہ میرے دوست بھی ہیں اور میں ضرور باہر جاؤں گا، اور اپنی بیوی کا کہا نہیں مان کر یہ کعب بن اشرف گھر سے باہر نکلتا ہے۔ صحابہ کرام ان سے ملتے ہیں، ان میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف سے کہتا ہے کہ تم نے خوشبو بہت ہی اچھی لگائی ہے۔ کعب بن اشرف کہتا ہے کہ میں نے عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کیا ہے اور وہ خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اجازت چاہتے ہیں کہ میں تمہارے سر یعنی اس نے بالوں میں یہ خوشبو لگائی ہوتی ہے کہ میں تمہارے سر کو سونگنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں ضرور سونگ لو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود سونگتے ہیں پھر باقی دوستوں کو بھی سونگواتے ہیں اور اشارتاً کو سمجھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا سر دوبارہ سونگنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ سونگنے کے لیے جب کعب بن اشرف اپنا سر نیچے کرتا ہے تو اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے کعب بن اشرف کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد محمد بن مسلمہ اپنے دیگر ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں کہ اس گستاخ رسول کو قتل کر دو۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام یکدم اس پہ حملہ ہوتے ہیں اور کعب بن اشرف کا یہ ناپاک سر اس کے ناپاک جسم سے جدا کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اس ناپاک سر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے جن گستاخان کا ہم نے ذکر کیا تھا ان کو تو اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی جو موت ہوئی کسی انسان کے ہاتھوں نہ ہوئی، لیکن یہ پہلا ایسا گستاخ شخص تھا جس کے قتل کرنے کی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور ان کو ہیلہ اختیار کرنے کی اجازت دی، اور یوں کر کے کعب بن اشرف پہلا گستاخ تھا جو قتل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔